تبلیغی جماعت کے لوگ بڑے اچھے ہیں، ہمارے لوگ ہیں، تبلیغی جماعت بھی دیوبند کی ایک خدمت ہے، یاد رکھ، ان کو غیر سمجھنا بہت کم عقلی ہے، لیکن وہ کام ایسے کرتے ہیں جو بڑے خطرناک ہیں۔ اس کام کا رد ضروری ہے۔ تبلیغیوں نے سوچا کہ یہ گلشن والا مولوی جو ہے یہ پکڑ میں نہیں آتا، تو انہوں نے موٹے موٹے فضلاء جو مجھ سے بھی پہلے پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں، تقریباً سب 8-10، اور وہ اب تبلیغی ہو چکے ہیں، فلاں کپڑے والا، فلاں کینچی والا، فلاں یہ والا، فلاں للو والا، لٹو والا، صبح سویرے فجر کے فوراً بعد 4-5 گاڑیوں میں یہاں پہنچ گئے۔ اس زمانے میں جہاں یہ دارالحدیث ہے یہاں چھوٹا سا باغ تھا، اور اس کے سامنے چارپائی لگی ہوتی تھی، میں بیٹھا رہتا جیسے آج کل سامنے بیٹھتا ہوں۔ یہ آ گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اچھا بھائی، گپ شپ لگائی، چائے لاؤ، چائے لائے، یہ وہ۔ علماء جنت کے چودھری، آپ کے بغیر تو 20 نہیں ہو سکتا، علماء بہت ضروری ہے اور جنت کے چودھری ہے۔ میں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ کہا یہ حدیث ہے۔ میں نے کہا یہ موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ کہے گا کہ اور کچھ مانگو، اور تو یہ کہیں گے کہ سب کچھ ہے، تو پھر علماء سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے کہ یہ مانگو۔ یہ روایت بتمامی ہی موضوع مکذوب ہے، محدثین کا اتفاق ہے۔ میں ایک مبحث اس پر بھی عرض کرتا ہوں، کون کون سی روایتیں مشہور ہیں اور وہ موضوع ہے، یہ بھی مقدمات میں شامل ہے، ایک مقدمہ یہ بھی ہے ہمارا، اور کون کون سی کتابیں اس موضوع میں دیکھنی ہے اور مشعل راہ بنانی ہے۔ تبلیغیان غریبانہ ہریان شدہ سے مصیبت تخوار و یوہا و غم سخاؤ، انہوں نے مشکل سے ایک حدیث نوٹ کی تھی، وہی موضوع نکلی، تو کہنے لگے کہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے اور برکت دے، ہم سب ساتھ ہیں، لیکن میں نے کہا ایک بات تم سے پوچھتا ہوں، ناراض نہ ہو، ایک بات پوچھتا ہے، جو شخص تبلیغ میں آتا جاتا ہے آپ اس کو کیا سکھاتے ہیں؟ اس کی ایک مثال دے مجھے۔ ہاتھ دھو لینا چاہیے، سنت طریقہ ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، سنت طریقہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، سنت طریقہ، یہ سکھاتے ہیں۔ اس نے کہا، میں نے کہا اور؟ تو چپ ہو گئے۔ میں نے کہا پلیٹ میں ما اہل بہ لغیر اللہ ہے، 11ویں کا کھانا ہے، چیلم کا ہے، تیجے کا ہے، برسی کا ہے، کونڈا ہے، نیاز حسین ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ خنزیر سے بدتر کھانا ہے۔ یہ کون کہے گا اس کو کہ تم نے بسم اللہ حرام پہ پڑھا ہے، کافر ہو جاؤ گے؟ میں نے کہا یہ ہم بتاتے ہیں، دور حدیث میں بھی اور دور تفسیر میں بھی۔ یہ بولتے ہو کہتا لو یہ رضل تکار نہیں کی چیزوں، چاہے اس کے لیے بس گئے، چاہے آگا تلی بھی نہیں رہ گئی، اتلس کا لوش 18 سال ہو گئے اس وقت۔ بھئی یہ بھی تو بتانا پڑے گا کہ یہ کھانا چونکہ غلط رسم کا ہے اور اسلامی نظریے کے خلاف کا کھانا ہے، اس لیے ناقابل استعمال ہے۔ اور میں اپنے مقام پر جب وہ ما اہل بہ لغیر اللہ آئے گی بقرہ میں پہلی مرتبہ، تمام تفاسیر حوالے عبارات پیش کروں گا، ایسا ویسا نہیں۔ ایسا کرنے والے کی بیوی طلاق، وہ خود مرتد، وذبیحتہ ذبیحۃ المرتد، یہ کون کہے گا بھائی؟ 6 نمبروں میں یہ شامل نہیں۔ ہمیں ان سے کوئی شکوہ نہیں ہے، ٹھیک ہے ان کے ذمہ جو کام ہے وہ کر رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ اور برکت دے، پوری دنیا میں یہ آواز پہنچے، توحید و سنت والے ہیں، شرک و بدعت تو نہیں کرتے، لیکن صرف اس کو کام سمجھنا اور علم کی پونجیوں سے محروم ہونا یہ عقل مند موحد کا کام نہیں ہے۔ ہم تو ان کے ساتھ دے رہے ہیں کہ بھئی در در گھر گھر ہم نہیں پہنچ سکتے، وہ پہنچتے ہیں۔ فجزاؤہم اللہ عنا وعن تبلیغ ھذا الدین احسن الجزاء۔
ہم شکر گزار ہیں، دعا گو ہیں، لیکن وہ اس کام کو کام نہیں سمجھتے۔ لوگ مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان ان کے ساتھ ہیں، ان میں بھی کوئی تبدیلی آنا چاہیے۔ کوئی قیامت آ جائے گی اگر اخبار میں آ گیا کہ جی 2000 تبلیغی چلے گئے اور 200 شہید ہو کے آ گئے، وہی شپگ نمبر ہے جھوٹا سوملا شپگ نمبر والا ټول علیمان زخمیان ټول جڑا باندې جاړي، تبلیغی ناسته او طرف ته ځان ته کوټنۍ جوړ کړی دا سو وای کته کافر خو بیا زما زیګره دی خو زمون خلاف ہے تو ہمارے لوگ نا، یہ تو اپنے گھر کی شکایت ہے۔ جس طرح ایک بیٹے کی آپ شکایت کرتے ہیں، بھائی کی کرتے کہ بھئی آپ ٹائم پہ گھر نہیں آتے، صحیح طرح ڈیوٹی پہ نہیں جاتے، تو وہ نسب سے تھوڑا خارج ہوا ہے ہمارا آدمی۔ تبلیغ کو غیر سمجھنا یہ غیروں کا کام ہے۔ ہمارے اس درس کا ایک مقتضا یہ بھی ہے کہ تبلیغ کو دین کا کام، دیوبندیت کا مشن، بہترین مؤثر آواز اور عوام میں جامع تحریک سمجھی جائے۔ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شکایت کی گئی تھی کہ حضرت صرف دعوت ہے، تعمیر نہیں ہے، تو حضرت نے فرمایا چلو تعمیر تم کر لو۔ انہوں نے ایک کام تو کیا، تیرے پاس تو لے آیا،